میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مضمون میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک 8-10 دن کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد میں مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، بڑی مشکل سے 6-8 سال کا بچہ ہوگا، اس کی بہن ہے 11-12 سال کی، دونوں سامنے سے گزر رہے ہیں، اس نے ایسی گندی گالی دی کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کر اس کو ذکر نہیں کر سکتا، نقل نہیں کر سکتا۔ بہن ہے اس کی، کوئی دوسری عورت نہیں ہے، کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، اس کی سگی بڑی بہن ہے، وہ اس کو ایسی گالی دے رہا ہے بھرے مجمع میں، روڈ پر۔ اب آپ بتائیں، ماں باپ کی یہی تربیت ہے؟ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خود ماں باپ بھی اپنے گھر میں آپس میں اس طرح کی گالی گلوچ کرتے ہیں، بچے یہ سنتے ہیں۔ بچے ہمارے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈر ہیں، سب دیکھتے ہیں بچے، چاہے وہ 1 سال کا ہو، 4 مہینے کا ہو۔ اب وہ زبان سے نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سب محفوظ ہو رہا ہے، ہماری حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں، ہماری حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ آوازیں بھی ان کے کانوں کے راستے سے محفوظ ہو رہی ہیں۔ جب یہ کچھ بولنے کے قابل ہوگا، جب یہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا، تو یہی تربیت اس وقت میں ظاہر ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گالی دینا یہ مسلم معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ تربیت نہیں کرتے، خود ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے، تو گالی بہت معمولی گناہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنا سنگین گناہ تھا کہ اللہ کے نبی اسلام میں داخل ہونے والے سے عہد لیا کرتے تھے کہ وعدہ کرو آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ اس کو گالی مت دو، اس کو گالی مت دو، اس کو گالی مت دو۔ اللہ کے نبی اس گناہ کی سنگینی کو جانتے تھے اور اس گناہ کی خطرناک ہونے کو سمجھتے تھے، تبھی تو اپنی امت کو آپ نے اتنی ہدایات دی ہیں۔ آج اسی نبی کے ماننے والے، ربیع الاول میں محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی، محرم میں اہل بیت کے عشق کا دعویٰ کرنے والے بھی، ان کی زبانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیسا عشق اور محبت ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ماں باپ کے غلط زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بچے یہ سیکھتے ہیں۔ یہ اسباب ذکر کر رہا ہوں کہ بچوں کے اندر یہ گالیاں دینے کا مزاج کیسے پیدا ہوا، یہ ان کے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو میرے ذہن میں جو بات آئی میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، لیکن معاشرے میں دیکھنے کے بعد میں جو سمجھ میں آیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ آپس میں میاں بیوی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اچھمبی اور انوکھی بات نہیں ہے، مسلم معاشروں کا حال ہے یہ۔ ان کے غلط استعمال کو یہ بچے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی اسی طرح دہرانے لگتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ماں باپ اگرچہ گھر میں نہیں سکھاتے، ماں باپ اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں نکالتے، لیکن یہ بچے باہر کھیلتے ہیں، دوست و احباب ان کے، فرینڈ سرکل ان کا، جن کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، جن کے ساتھ یہ اسکول کو جاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ وقت گزارتے ہیں، ان آوارہ بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں تو وہ سیکھتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ دیکھیں کہ میرا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیا باتیں وہ اس سے سیکھ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا تو کر دیا اور اس کو کھلی ہوا کھانے کے لیے چھوڑ دیا، وہ جیسا چاہے بڑا ہو جائے، جو چاہے سیکھ لے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تربیت بڑا فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ویسے ہی اولاد کی تربیت بھی فرض ہے۔ تربیت میں کمی ہوئی تو کل خدا کے ہاں پوچھ ہوگی، اور یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے گناہ میں ماں باپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو اس کے غلط ہونے کو سمجھانا،
اور ان کی زبان کو درست کرنے کی کوشش کرنا، بچپن ہی سے اس کی عادت بنانی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور اس وقت میں کہتا ہے مارتا ہوں، توڑتا ہوں، کاٹتا ہوں، اب وہ اس وقت میں اس کی زبان سے جملے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں یوں ہی، جب بڑا ہوگا کچھ سمجھ جائے گا تو خود بخود چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وقت سے آپ کو سدھارنا پڑے گا، پیار محبت سے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا یہ بول غلط ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس وقت سے اگر تربیت کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد میں وہ اس کو سمجھیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے۔ عموماً آدمی غصے میں آتا ہے، اب اس وقت میں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، فیشن ہے، مذاق کے طور پر بھی گالی دیتے ہیں۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں تکیہ کلام بن گیا ہے آدمی کا، یعنی جب بھی وہ بات کرے گا تو کوئی نہ کوئی گالی اس کے ساتھ لگی رہے گی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گالی بہت خطرناک